صل على محمد وآل جمیع عبادات بالخصوص عزاداری سید الشہداء و عزاداری شہداء کربلا و سارہ آل محمد کی قبولیت کے لیے بآواز بلند اللهم صل على محمد وآل محمد. جمیع اہل ایمان مومنین اور مومنات جو نور ایمان لے کر آخرت کے راہی ہوئے، عزادار تھے، عزاداری کرتے ہوئے اس دنیا سے روانہ ہوئے، ان سب کی بخشش بلندی درجات کے لیے، بالخصوص بانیان محترم کے بزرگان یا جن کی طرف ان کی نیت ہے ثواب بھیجنے کی، ان سب کی خدمت میں ثواب عطیہ کرنے کے لیے، بخشش اور بلندی درجات کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کذالک اللہ ربنا. تلاوت سورتین مبارکتین، مجلس عزا اور اس کے ساتھ مربوط دیگر تمام عبادات جو انجام دی جاتی رہی ہیں یا دی جا رہی ہیں یا دی جائیں گی، ان سب کا اجر و ثواب ارواح طیب انبیاء و مرسلین، شہداء و صدیقین، 4 معصومین علیہم السلام کی خدمت میں ہدیہ کرنے کے بعد، آپ کے بزرگان، ہم سب کے بزرگان، جمیع اہل ایمان جو نور ولایت لے کر اس دنیا سے روانہ ہوئے، سب کی خدمت میں ہدیہ کرنے، سب کی بخشش اور بلندی درجات کے لیے بآواز بلند اللهم صل على محمد وآل محمد. شہداء اسلام، شہداء کربلا اور شہداء مکتب کربلا جہاں جہاں بھی درجہ شہادت پہ فائز ہوئے، اول سے لے کے اس وقت تک، سب کی خدمت میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے بآواز بلند اللهم صل على محمد وآل محمد. جن ظالموں یا رسول اللہ یا علی اللہم صل علی محمد وآل محمد. ہم سب کا ایمان ہے کہ مجالس ذکر محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام جہاں ہدایت ہیں، نجات ہیں، وسیلہ بخشش و مغفرت ہیں، وہاں وسیلہ برابری حاجات اور حلالی مشکلات ہیں. بانیان محترم ہوں یا حاضرین، مومنین اور مومنات، تقریباً سب ہی اپنے اپنے دلوں میں حاجات رکھتے ہیں، مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. ان سب کی حاجات کی برابری کے لیے، سب کی مشکلات کی مشکل کشائی کے لیے، بالخصوص مریضوں اور بیماروں کی شفا یابی کے لیے، بے آباد آغوشوں کی آبادی کے لیے،
روزی رزق کی تنگی کو وسعت رزق میں بدلنے کے لیے دنیا اور آخرت کی ہر مشکل کی مشکل کشائی کے لیے مل کر بآواز بلند تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا ومولانا أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم وكتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة صلوات اللہ یا رسول اللہ یا علی اللہ علی بارگاہ احدیت میں نیازمندانہ اور مخلصانہ التجا ہے کہ تمام مومنین اور مومنات کی عزاداری اور دیگر تمام عبادات قبول اور منظور بالخصوص بانیان محترم نے ہر سال اس مقام پر ان چند مجالس کا انتظام کیا ہے رب العزت ان کی اس محنت کو اس خدمت کو خدمت حق قرار دے اور اسے شرف قبولیت سے مشرف فرمائے ان گھروں میں رحمتیں اور برکتیں نازل کرے ہر قسم کی آفات و بلیات سے محفوظ رکھے خداوند منان ان کے رزق حلال میں مزید وسعت اور برکت عطا فرمائے اور اس راہ حق پر ہمیشہ خرچ کرنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے واجبات کی پابندی محرمات سے اجتناب مستحبات سے محبت اور مکروہات سے نفرت عطا فرمائے جو حضرات ان دعاؤں میں شامل رہنا چاہتے ہیں اپنے لیے یا کسی کے لیے باوقت بلند صلوات
قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیت کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف پایا ہے۔ کوشش ہوگی کہ اسی پر کچھ نہ کچھ معلومات آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں، بشرطے کہ آپ کی توجہ اور ذوق سماعت بھی تعاون کے لیے تیار ہو۔ آواز بلند صلوات۔ یہ بات تو ہر ایک مومن اور مومنہ کے سامنے روشن ہے کہ مسلسل مجالس کے سلسلہ جاری ہے، اور ایک ہی چیز جب بار بار دہرائی جائے تو ذرا اس کی لذت میں کمی ہو جاتی ہے۔ روز جو ایک کو سالن کھاؤ تو لذت میں کمی ہو جاتی ہے، لیکن میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے کہ ذکر حسین کوئی ایسی عجیب چیز ہے کہ جتنا بھی تکرار پڑتا رہتا ہے اس کی لذت اور اس کی تاثیر میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ کیوں نہ ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب فإن ذکرہ ذکری وذکری ذکر اللہ وذکر اللہ عبادہ۔ اے اہل ایمان، جہاں بھی تم مجلس قائم کرو، مل بیٹھو، نشست ہو، تو اپنی ان مجالس کو علی ابن ابی طالب کے ذکر کے ساتھ مزین کر دو۔ نعرہ حیدری۔ فإن ذکرہ ذکری، کیونکہ مولا علی کا ذکر میرا ذکر ہے، اور پاک پیغمبر فرماتے ہیں وذکری ذکر اللہ، اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اور ذکر اللہ عبادہ، اور اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ اور یہ سب ہمارا تجربہ ہے کہ ذکر خدا نہ کبھی پرانا ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ مثلاً یہ قرآن مجید اللہ کا ذکر ہے، 1400 سال سے پوری کائنات میں پڑھا اور سنا جا رہا ہے، لیکن اس میں کوئی بوسیدگی یا کہنا پن نہیں آیا، بلکہ اس کے نور میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ روزانہ جو نماز پڑھتے ہیں، ایک ہی ذکر ہوتا ہے یا روز کوئی نئی نماز ہوتی ہے؟ وہی سورہ فاتحہ ہے، وہی ایک سورت ہے، وہی رکوع کی تسبیح ہے، وہی سجدے کی تسبیح ہے، وہی نماز ہے جو تقریباً روزانہ 5 مرتبہ بھی دہرائی جاتی ہے اور مسلسل اس کو پڑھا جاتا ہے۔ لیکن یہ ایک معجزہ الہی ہے کہ نماز بھی پرانی نہیں ہوتی اور نماز کا ذکر بھی تنگ کرنے والا ذکر نہیں بنتا۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بہرحال کوشش کیجئے کہ اس میں تازگی رہے، اس کی تاثیر میں اضافہ ہوتا چلا جائے، اور امید ہے کہ عالیان شیعہ اس سے پریشان نہیں ہوں گے اور تنگ نہیں ہوں گے۔ الحمدللہ کہ میں نے اپنے بچپن سے لے کے اس وقت تک یہی دیکھا ہے کہ ہمارے اس ایریے میں، باقی تو خیر اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اپنے اس علاقے کی بات کر رہا ہوں، مسلسل مجالس آل محمد میں اضافہ ہی ہو رہا ہے، یہ کمی ہو رہی ہے؟ جی ہر روز آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں نے بھی بچپن سے یہی دیکھا ہے، کسی زمانے میں چند مجالس ہوتی تھیں، پھر انتظار ہوتا تھا، لیکن اب الحمدللہ مسلسل ہر روز ہر شب امام بارگاہ بھی آباد ہیں، مساجد بھی آباد ہیں، گھر بھی ذکر آل محمد سے آباد ہے، اور یہ سلسلہ بڑھ رہا ہے اور چل رہا ہے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند منان
ہمیں اس میں مزید ترقی کی توفیق عطا فرمائے۔ جو حضرات اچھی طرح متوجہ ہیں اور اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، بآواز بلند سلام۔ معصومین علیہ السلام نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی اور اس کی ہدایت فرمائی اور فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ ہمارے امر کو زندہ رکھو، امر آل محمد کا احیاء جاری رکھو۔ لوگ اسے مارنا چاہتے ہیں، تم اسے زندگی دیتے رہو۔ لوگ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تم اس میں اضافہ ہی کرتے چلے جاؤ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا بھی آل محمد کے خلاف زور لگایا گیا، حکومتوں نے زور لگائے، مال خرچ ہوا، سیاستیں اس پہ چلیں، فوجوں نے، لشکروں نے، قاتلوں نے، ہر قسم کا زور لگا، لیکن اے اللہ تیرا یہ ہم پر عظیم احسان ہے کہ جتنا بھی اس کو کمزور کرنے کی سازش کی جاتی رہی، اتنا ہی یہ ذکر زیادہ بلند سے بلند تر ہوتا چلا گیا، اور یہ مثال یہاں مسلسل فٹ آئی کہ جتنا دبایا جائے گا اتنا ہی بلند ہوتا چلا جائے گا۔ آواز بلند سلام۔ اللہم کچھ لوگ آواز کی لذت کے لیے، کچھ الفاظ کی لذت کے لیے، کچھ ویسے اور کسی لذت کے لیے سننے کی عادت اختیار کرتے ہیں، اور جب لذت میں بات آ جاتی ہے تو پھر معاملہ پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں حالیہ شیعہ منی سے یہی اپیل کروں گا کہ نہ آواز کی لذت کے لیے سنو، نہ الفاظ کی لذت کے لیے سنو، بلکہ ذکر آل محمد کی لذت کے لیے سنو۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ یہی جو مثلا نعرہ حیدری یا علی ہے، کتنی مرتبہ لگانے کے بعد آپ اسے پرانا سمجھیں گے؟ ماشاءاللہ۔ توجہ رہے، پوری طرح توجہ رہے۔ ویسے ایک ہی بات کو بار 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 دہرایا جائے تو اس میں کچھ پرانا پن پیدا ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی تو ایک معجزہ ہے نا کہ تم جتنی مرتبہ بھی یا علی کہتے رہو، ذکر علی نہ پرانا ہوا ہے اور نہ پرانا ہوگا۔ تو انشاءاللہ آپ کی توجہ بھی ذکر آل محمد کی طرف ہوگی، قرآن مجید کی طرف ہوگی، اور اللہ کی اس کے ذکر کی طرف ہوگی اور ہوتی ہے۔ اور میں بھی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ خدا منان ہم سب کو اپنے ذکر کی لذت نصیب فرمائے اور اپنوں کے ذکر کی لذت نصیب فرمائے۔ جو یہ لذت چاہتا ہے بآواز بلند سلام۔ اس آیت کریمہ میں جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی، آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں، تھوڑا سا اس پہ دقت کیجئے۔ اس میں اللہ نے ایک بیع و شراء کا تذکرہ کیا ہے، یعنی اللہ نے خرید و فروخت کا تذکرہ کیا ہے۔ خریدار بنا ہے خود، اور اس نے بیچنے والا بنایا ہے مومنین کو۔ اس کو جو مومنین بیٹھے ہیں بآواز بلند سلام۔ اگر آپ کو اپنے مومن ہونے میں شک نہیں ہے تو بآواز بلند سلام۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ نے خرید لیے ہیں مومنین سے، انفسہم و اموالہم، ان کے انفس اور ان کے اموال،
یعنی ان کی جانیں اور ان کے مال کس نے خرید لیے ہیں؟ اللہ نے۔ کن سے خرید لیے ہیں؟ مومنین سے۔ کیا خرید لیا ہے؟ مال کون سا ہے جو خریدا گیا ہے یا بیچا گیا ہے؟ تو جانیں اور مال کن کے؟ مومنین کے، اور مال بھی مومنین کے، جانیں بھی مومنین کی۔ قیمت کیا معین کی گئی ہے؟ ہر سودے میں، بیع و شراء میں، خرید و فروخت میں، جہاں ایک خریدار ہوتا ہے، جہاں ایک بیچنے والا ہوتا ہے، جہاں مال ہوتا ہے جس کا سودا ہو رہا ہوتا ہے، وہاں کچھ قیمت بھی ہوتی ہے یا نہیں؟ قیمت بھی ہوتی ہے۔ چار چیزوں کا بیع و شراء میں ہونا ضروری ہے۔ ان چاروں کو ارکان بے کہا جائے گا، یعنی بے کے چار پاوے جن کے اوپر یہ بے استوار ہوتی ہے۔ ایک خریدار، ایک بیچنے والا، ایک مال، اور ایک بولو قیمت۔ اللہ نے فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، قیمت اللہ نے معین کی ہے جنت۔ خریدنے والا اللہ، بیچنے والے مومنین، بکنے والی چیز جان اور مال، قیمت جنت۔ جو جو جنت چاہتا ہے باواز بلند سے۔ کوئی ایسا نہیں ہے نا کہ جو جنت سے بھاگے۔ جنت سے نہیں بھاگا جاتا، جنت کی طرف بھاگا جاتا ہے۔ جنت کو چھوڑ کر کوئی نہیں بھاگتا، ہر کوئی جنت کی طرف جانا چاہتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے جنت تو تمہاری ہو چکی ہے بشرطے کہ تم اپنی جان اور اپنے مال کو میرے پاس بیچو اور بکا ہوا مانو۔ تو جو ہے ماشاءاللہ اس سودے کے لیے ویسے ہی یہ بلاغت کے الفاظ ہیں اور ایک فقط ادائیگی کا طریقہ کار ہے یا ایک حقیقت ہے؟ اگر حقیقت ہے تو پہلے تو ہم اپنے بارے میں غور کریں، کیا ہم بیچنے والے بنے ہیں؟ نعرہ حیدری جیسے موتی جو رہنا ہے ہر کام میں لگا ہے، لیکن بہرحال موتی صاحب جی میں مرضی آئے تو نعرے مرضی رکھو، اصل تھوڑے نال ہے، تھوڑا ہر نعرہ قبول ہے۔ میں کل ہی تھوڑے بارے یاد کیتے کہ یہ ہونے بندے ہمیشہ ہی جنتی ہے، انہاں دی تو جنت ہے ہی ہے نا، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ موتی صاحب ویک چکے، اپنی جان ویچ چکے، اپنا مال ویچ چکے، تے ہوں جنت انہوں نے گن کی دیئے۔ اسا اپنے بارے سوچو کہ ہمارا کیا حال ہے، باواز بلند صلوات۔ تو آئیے ذرا غور کیجئے کہ اللہ جو فرماتا ہے کہ میں نے جانیں بھی خرید لی ہیں، مال بھی خرید لیے ہیں، کن سے؟ مومنین سے، اور جب میں نے بدلے میں ان کو قیمت کے طور پر کیا چیز ادا کی ہے؟ جنت۔ تو کیا یہ سودا ہو چکا ہے یا ہوگا؟ جی میرا خیال ہے اگا تھی سی پھر مشتاق صاحب سے تھی گے سودا تھی گے یا سودا تھی سی؟ جی جیدہ جیدہ تھی گے وہ سلوات بھیجو۔ اب ماشاءاللہ آپ نے صلوات پڑھ کے گواہی دے دی کہ سودا ہو چکا ہے، کس کس کا؟ توجہ ہے۔ یہ موضوع بعد کو بھی کبھی زیر باس آئے گا کہ ادھر اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور وہ آیت کس کی شان میں نازل ہوئی؟ مولا علیہ السلام کی شان میں۔
وہ مولا علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہونے والی آیت ہے. اس آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کس کس سے اللہ نے خرید لیا ہے؟ سارے مومنین سے. اب یہ موضوع اپنے مقام پر خاصا قابل توجہ ہو گیا کہ تنہا علی نے اپنی جان بیچی ہے یا علی والوں نے بھی بیچی ہے. مومن کون ہوتا ہے؟ ہمیشہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا کہ پاک پیغمبر نے فرمایا یا علی حب کا ایمان، اے علی آپ کی محبت ایمان ہے. یا دوسری حدیث میں فرمایا لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، اے علی نہیں تجھ سے محبت کرتا مگر وہ جو مومن ہے، اور نہیں تجھ سے بغض کرتا مگر وہی جو منافق ہے. تو معلوم ہوا کہ مومن اور محب علی دونوں ایک چیز ہیں یا تھوڑا سا فرق ہے؟ جی 19 دا فرق ہے کہ نہیں؟ یہ تھوڑا ایک مثال ہوگی، 19 دا فرق ہے، باقی تو خاص فرق نہیں. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مومن اور علی کا محب ایک ہی چیز ہے یا 19 دا فرق ہے؟ تو ایک مانتا ہے بہت بلند سروا. اب ذرا دیکھ اللہ کو کتنا پیارا لگتا ہے مومن، اللہ کو کتنا محبت ہے مومن سے. کہتا ہے میں تیرا خریدار، میں نے تیری جان بھی خرید لی اور تیرا مال بھی خرید لیا، اور وہ چیز تجھے دے دی کہ جس کے پیچھے دنیا دوڑتی ہے میں تجھے دے چکا. قابل غور ہے یہ مسئلہ. یوں نہیں ہے کہ انسان قرآن مجید کو رفلی طور پر پڑھے. قرآن مجید کو ایسے ہی پڑھنا چاہیے جتنا قرآن عظیم الشان ہے. اور الحمدللہ ہماری جو مجلسیں ہیں نام امام حسین پر قائم ہوتی ہیں، لیکن اس کی جو روح ہے وہ قرآن ہے. مجلس امام حسین کی جو روح اور مغز ہے وہ کیا ہے؟ قرآن ہے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو بھی کوئی صاحب ممبر پر آتا ہے تو بنیادی طور پر اس کا جو محور ہوتا ہے وہ اللہ کے قرآن کی آیت ہی ہوتی ہے، اور اللہ کے قرآن پر ہی گفتگو کر رہا ہوتا ہے. اور قرآن میں اتنی وسعت ہے، اتنی وسعت ہے، اتنی وسعت ہے کہ قیامت تک پڑھنے والے پڑھتے رہیں گے، لیکن اس کے خزانے میں کوئی کمی. جسے کہتے ہیں بحر بے کنار. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی اللہ. تو مومنین کے بارے میں تھوڑی سی توجہ ضروری ہے کہ اللہ نے مومنین سے ان کی جانوں کا سودا کر لیا ہے اور ان کے مالوں کا سودا کر دیا ہے، اور بدلے میں انہیں جنت دے دی ہے. اب جان کس کی؟ مال کس کا؟ اللہ کا یا اپنا رہ گیا؟ یا سودا کر چھوڑے ہوئے تو اللہ دا تھی گیا یا حالی سوچنے ودے ہو. تو وہ بس والے کہتے ہیں سوچی پیا تے بندہ. تو اس لیے قابل غور ہے یہ مسئلہ کہ کتنا عجیب انداز تعبیر ہے قرآن مجید کا. قرآن کی تعبیریں بڑی پر لطف ہیں، بڑی گہری ہیں، بڑی عمیق ہیں. اتنا ان میں لطف ہے کہ یہ لطف ساری زندگی بھی بندہ لے تو کبھی ختم. چونکہ ہمارے ہاں زیادہ تر ابھی لطف ہوتا ہے تلاوت قرآن کا. ماشاءاللہ شیعہ مینی میں کوئی دن کم ہی ایسا آیا ہوگا جس دن ختم قرآن کا اعلان نہ. قرآن پڑھا جاتا ہے، ختم قرآن بھی ہوتے ہیں، اور آپ ویسے بھی قرآن مجید کے پڑھنے سے محبت رکھتے ہیں اور آپ تلاوت قرآن میں اکثر مصروف رہتے ہیں. لیکن جتنا بھی قرآن پڑھا جاتا ہے کیا لطف ختم ہو جاتا ہے؟ لیکن آیا تلاوت کا لطف زیادہ ہے یا قرآن سمجھنے کا لطف زیادہ ہے؟
جی قرآن سمجھنا ضروری بھی ہے یا نہیں؟ فقط قرآن ماننا کافی ہے یا سمجھ کے ماننا کافی؟ مجالس کا جو اصل روح ہے وہ یہی ہے کہ وہ حتی المقدور کوشش ہوتی ہے کہ ان سارے مومنین و مومنات کو جو ان مجالس کی زینت اور اس کی رونق بنتے ہیں، ان کو فقط قرآن کی تلاوت ہی نہ کرائی جائے بلکہ قرآن سمجھایا جائے اور مفاہیم قرآن میں ان کو لے جانے کا فائدہ اٹھایا جائے۔ جو فہم قرآن سے دلچسپی رکھتا ہے وہ باوز بلند صلوات۔ فہم قرآن کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے تفکر در قرآن۔ ایک ہے قرآن کے الفاظ کے مفاہیم کو سمجھنا، پھر ہوتا ہے ان میں غور و فکر کرنا۔ جتنی زیادہ گہری غور کرتے جاؤ گے اتنے تمہیں اس سمندر کے موتی نصیب ہوتے جائیں گے۔ یہ سمندر ہے موتیوں سے بھرا ہوا کہ جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ ذرا غور کریں، جب سے قرآن نازل ہوا ہے اس سمندر کے موتی رولنے کی امت مسلمہ کوشش کرتی رہی ہے یا نہیں؟ اس کا بند رہا ہے سلسلہ یا قرآن میں غور و فکر کا سلسلہ چلتا رہا ہے؟ جی، جتنا کوئی ذہین ہے، جتنا کوئی فطین ہے، جتنا کوئی لائق ہے، جتنا کوئی قابل ہے، وہ اپنی سوچ، فکر، صلاحیت اور قابلیت کو قرآن میں فکر کے لیے استعمال کرتا رہا ہے، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ کتنے بندوں نے قرآن پہ غور کیا؟ 2 4 5 10 یا کروڑوں اربوں خربوں؟ ہر فرقے میں جو قرآن کو مانتے ہیں، بلکہ سچ تو یہ ہے کہ دشمن بھی جو قرآن کو مانتے نہیں لیکن قرآن میں غور کرنے کی کوشش وہ بھی کرتے ہیں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کی غور عبادت نہیں بنتی، ان کی فکر عبادت نہیں بنتی۔ جو قرآن پہ ایمان رکھتے ہیں ان کی فکر عبادت بنتی ہے، اور اتنی بڑی عبادت کہ تفکر افضل من عبادت 70 سنہ، قرآن میں تفکر کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل عبادت۔ کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ یہ عبادت جو ہوتی ہے یہاں یہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہو جاتی ہے؟ میرا خیال ہے تھوڑے جا شک کے ہوئے باواز بلند صلوات۔ التفکر افضل من عبادت 70 سنہ۔ میں نے کئی مرتبہ توجہ دلائی کہ آپ کی ہاں رسم ہے، جب جنازے پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اس سپارے تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، ہوندے نا؟ تو پتہ نہیں خدام صاحب چلے گئے، ایک پارا، ایک ختم، 2 ختم، 3 ختم، وہاں مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ کس چیز کی تقسیم ہوتی ہے؟ تلاوت قرآن کی۔ کس کی تقسیم ہوتی ہے؟ یہ پارا وہ پڑھے گا، ایک پارا وہ پڑھے گا، ایک پارا وہ پڑھے گا، اور اس طرح 30 پاروں کا ختم ہو جائے گا، اور یہ تلاوت قرآن کے ختم کی تقسیم ہوتی ہے۔ چونکہ آپ کے ہاں ابھی اس کی طرف توجہ نہیں ہے لیکن ہونی چاہیے، آیا تفکر در قرآن کے بارے میں بھی کوئی رواج ہونا چاہیے یا نہیں؟ تفسیر قرآن کے بارے میں بھی کوئی رواج ہونا چاہیے یا نہیں؟ ہاں، وہ آپ کو اللہ نے نصیب کیا ہے مجلس کی شکل میں۔ کس کی شکل میں؟ کہ مجلس میں فقط تلاوت نہیں ہوتی بلکہ سمجھنا اور غور و فکر کرنا، یہ مجلس میں نصیب ہوتا ہے۔ جس کو ہوتا ہے وہ باواز بلند صلوات۔ جنہاں فقط سر سنانا بے اس کو بھی یہ نصیب ہوگا جی، حتیٰ کہ قرآن کے لیے سر،
ہمارے قاری صاحبان بھی تو قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی کوئی خاص طور پر اپنا سر وغیرہ کا سلسلہ کرتے ہیں یا نہیں؟ ان کی جو سر ہے کیا وہ تفکر در قرآن کی جگہ لے لے گی؟ بڑی اچھی لے، بڑی اچھی تجوید، بڑی اچھی قرات، بہترین انداز کی تلاوت ہونی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ تلاوت کو گھٹانا نہیں مقصود، یا تلاوت کی شان کو کم کرنا مقصود نہیں ہے میری اس گفتگو سے، لیکن یہ ضرور ہے کہ تھوڑا سا یہ توجہ دلانی ہے کہ تفکر کی شان تلاوت سے بلند ہے، تفکر کی کا ثواب اور تفکر کی عزت بلند ہے۔ اسی لیے معصوم نے فرمایا کہ التفکر افضل من عبادت 70 سنہ، تفکر کرنا 70 سال کی عبادت سے افضل عبادت ہے۔ جو اس عبادت کے لیے بیٹھا ہے باوز بلند صلوات۔ اب دیکھیے قرآن مجید کی تعبیرات، اپنا اپنا انداز ہے، اس کو ذرا سوچئے۔ کہیں قرآن بیع و شراء کی بات کرتا ہے، خرید و فروخت کی بات کرتا ہے، کہیں قرآن قرض و اقراض کی بات کرتا ہے۔ مثلا فرماتا ہے من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، جو اللہ کو قرضہ دے گا اللہ اسے کئی گنا زیادہ کر کے واپس عطا کرے گا۔ کیا دے گا؟ کیا کرے گا؟ کس کو قرضہ دے گا؟ اللہ کو۔ پھر قرض خواہ کون ہو جائے گا اور مقروض کون ہو جائے گا؟ جو اللہ کو قرضہ دے گا تو قرض خواہ کون بنے گا؟ قرض خواہ، نہ مقروض۔ آپ میرے خیال میں یہ شاید فارسی لفظ ہے، قرض خواہ ہونا کون ہے؟ سائیکیٹ جائیں قرض دیتا ہوئے وہ بن گیا قرض خواہ، جائیں قرض گھدا ہوئے وہ بن گیا مقروض۔ گل سمجھ آئی؟ یہ کئی لفظ ہیں، یہ رائج ہیں، لیکن بسا اوقات بعض لوگوں کو اس کی طرف توجہ نہیں ہے۔ قرض خواہ جس نے آپ کو قرضہ دیا اور اب وہ طلبگار ہے کہ مجھے قرضہ میرا واپس کرو، یہ ہے قرض دینے والا۔ اور جو لینے والا ہے وہ کیا ہو گیا؟ مقروض، اس کے ذمہ ہو گیا کہ وہ قرضہ واپس کرے۔ اللہ فرماتا ہے کوئی جو اپنے اللہ کو قرض دے، اور پھر فرماتا ہے جو اللہ کو قرض دے گا، تم اگر قرض دو گے کسی مومن کو، تم اگر ایک دمڑی بھی اس کے اوپر اضافے کی شرط لگاؤ گے تو سود بن جائے گا اور حرام ہو جائے گا، لیکن جتنا تم اللہ کو قرض دو گے، جتنا مرضی آئے وہ اس پہ شرط بھی ہو، تو کہو اللہ سیاں میں تیرے کو قرض نہ دینا، مجھے ایک نال 100 دے میں۔ کیا خیال ہے، یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میرا خیال ہے تنویر شاہدی تو پھر تھوڑے سمجھی بیٹھے، لیکن تو صحیح میں جواب دے دو یا نہیں۔ اللہ صحیح کو آکھو اللہ صحیح میں 1 روپیہ قرضہ دینا تے گھنسا 100 روپیہ کہنے کو لوں، اللہ کو لوں، ہوں یہ جائز ہے یا ناجائز؟ سمجھو نا اس بات کو۔ سود کہاں ہے؟ جب مخلوق خدا سے قرض میں اضافہ مانگا جائے۔ کسی مخلوق کو قرض دو اس شرط کے ساتھ کہ میں نے جو دیا ہے اس سے زیادہ واپس لوں گا، ڈبل تے بھاویں ایک دمڑی۔ یعنی اگر آپ 1000 روپیہ قرض دیں اور اوپر 1 پیسہ سود رکھیں، یہ حرام ہے یا حلال؟ فقط پیسہ ہی نہیں، علماء نے فقہاء نے اس پہ بڑی دقت کی، فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی درزی کو قرضہ دے، کس کو دے؟ درزی ہو، اس کو تو مثلا 1000 روپے قرضہ دے اور کہے کہ 1000 روپے اس شرط پر دیتا ہوں کہ میری قمیص مجھے مفت میں سی کے دے گا، میری قمیص دی اجرت میں کو لوں نگن سے، وہ 1000 روپے دے بیچ میں کوں 1000 روپے والا آکڑے سے ایک قمیض ہی
سی کے لے سکتے، یہ بھی سود ہے۔ حتیٰ کہ اگر تو کسی مزدور کو کہے یہ قرض ہے اس شرط پر وہ گڈھا میرے گھر چھاپتا، سنتے بیٹھے ہو، میں گا نہیں یوں نہیں کرے نا، من میں پریشانی تھی نہ پہنچے نہ تو سب کو پریشان تھی بیٹھے ماشاءاللہ نعرہ اللہم صلی اللہ۔ دیکھیے نا، ایک لکڑیوں کا گٹھا کسی مزدور کو کہو کہ میرے گھر پہنچا دے، 1 روپیہ 2 روپے 3 روپے، اس کی کوئی مزدوری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اس کو دیتے ہو، میں 5 روپے لے سا تو گٹھا سٹیا۔ اب اگر تو کسی کو قرض دے اور کہے کہ گڈھا سٹنا ہوں قرض دے وچ اسی میں کچھ 100 ہی دے سے کہ نال گڈھا ہی میرے گھر پہنچا دے سے، یہ بھی سود ہے۔ اگر پریشان میں تھے تو بہت بلند سے لیکن یہ سود تب ہے جب تیری طرف سے شرط ہو، قرضہ دیتے وقت تیری طرف سے شرط۔ اگر وہ آپ ساتھ چھوڑے، آپ کی طرف سے کوئی شرط نہیں ہے لیکن اس نے اپنے طور پر یہ کر دیا ہے، وہ جتنا کرے گا اس کو ثواب ہوگا، تجھے تیرے لیے حرام نہیں ہوگا۔ سمجھ آگی گا؟ مقروض اپنے طور پر قرض خواہ کو کچھ دے دے اور قرض خواہ کی طرف سے شرط نہ ہو، یہ سود نہیں بلکہ ثواب ہے۔ اور اگر قرض خواہ نے شرط لگا دی، شرط لگانے سے دینا بھی حرام، لینا بھی حرام۔ اور اگر ناراض نہ ہو، بات چلتی ہے تو مجھے کرنی پڑتی ہے۔ 1 درہم سود، احادیث بڑے سخت ہے۔ اپنی ماں کے ساتھ خانہ کعبہ میں بدکاری سے بھی بڑا جرم۔ آواز بلند سلام۔ اللہ نے اپنی آیات کریمہ میں سود کو اللہ اور رسول سے جنگ کے مترادف قرار دیا ہے۔ سود لینے والا ایسے ہے جیسے اللہ سے لڑ رہا ہے۔ اب بتائیے، اللہ اور رسول سے جو جنگ کرے یا مولا علی سے جو جنگ کرے، اس کے بارے میں آپ کی سوچ کیا ہے؟ جن لوگوں نے مولا علی سے جنگیں لڑی، جن لوگوں نے رسول اکرم کے مقابلے میں آ کے جنگیں لڑی، انہوں نے اللہ سے جنگیں لڑی۔ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر، یہ لڑنے والے سارے کس سے لڑ رہے تھے؟ رسول پاک سے لڑ رہے تھے۔ رسول سے جو لڑے وہ اللہ سے لڑا، علی مولا سے جو لڑے، حربوں کا حربی، رسول اکرم نے علی مولا کو کہا تو تجھ سے جنگ کرے گا، اس نے مجھ سے جنگ کی۔ انا حرب لمن حاربکم، آپ روزانہ حدیث قصہ کے یہ جملے سماعت فرماتے رہتے ہیں۔ رسول اکرم نے، اللہ نے فرمایا میری جنگ ہے اس سے جو تم سے جنگ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے مجھے قرضہ دو، جتنا سود مرضی آئے مجھ سے لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند کر صلوات۔ اللہم صل۔ اب گویا اللہ یہ کہتا ہے مجھے دو، جبکہ پہلے بھی میں نے ہی تجھے دیا تھا۔ یہ جو ہم اللہ کو قرض دیں گے وہ کہاں سے ہم لے آئیں گے جو اللہ کو قرض دیں گے؟ کوئی بھی مال اللہ کو دیں گے
جنس اللہ کو دیں یا پیسہ اللہ کو دیں یا سونا اللہ کو دیں یا چاندی اللہ کو دیں، زکوٰۃ کے طور پر دیں، خمس کے طور پر دیں یا کسی خیرات کے طور پر دیں، یہ سارے اللہ کے نام قرضے ہیں، اور اللہ سے لے کے اللہ کو دیں گے یا کسی اور طرف سے لیں گے اور اللہ کو دیں گے۔ کوئی ایسی شے ہے جو تیرے پاس ہو اور تجھے اللہ نے نہ دی ہو، کسی اور نے دی ہو؟ یہی تو بحث ہے جو آج کل ہمارے بعض اہل منبر لوگوں کو ورغلانے کے لیے مختلف چکر دے رہے ہیں۔ رزق دینے والا کون؟ تنہا اللہ یا اس کے ساتھ کوئی اور شریک ہے؟ بحث ہے تمہارے ہاں چل رہی ہے۔ ہم تو خیر آپ کی خدمت کرتے رہتے ہیں اور آپ کو اس سے بریف کرتے رہے ہیں کہ بلا صاحب کی زندگی بھی اسی میں گزر گئی، ہم نے بھی اپنی زندگی اس میں لگا دی کہ رازق کون ہے؟ اللہ کے رازق ہونے میں کوئی ایک ذرہ بھر بھی شریک ہے یا ہو سکتا ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں نا اللہ کا کوئی شریک، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ، پڑھو وحدہ، یہ کب پڑھتے ہو؟ عام طور پر روزانہ تشہد میں یہ پڑھتے ہو نا۔ اذان میں تو کہہ دیتے ہو اشہد اللہ الہ الا اللہ، اقامت میں بھی کہہ دیتے ہو اشہد اللہ الہ، لیکن اگر تشہد میں پڑھتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ اگرچہ اذان میں بھی مراد دل کی یہی ہوتی ہے، اقامت میں بھی مراد دل میں یہی ہوتی ہے۔ جب بندہ کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ تو دل میں مراد یہی ہے کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اقامت میں جب آپ کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ تو اس میں بھی وحدہ لا شریک لہ۔ لیکن جب تشہد میں آپ پڑھتے ہیں تو آپ اگر وحدہ لا شریک کو پڑھنا چھوڑ دیں آپ کی نماز باطل۔ بات سمجھیے؟ یعنی اگر آپ تشہد میں اتنا سا پڑھ دیں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، درمیان میں جو لفظ وحدہ لا شریک لہ ہے، اس کو اگر تشہد میں جان بوجھ کر چھوڑ دو، بولو کوئی مسئلہ شزلے میں کوئی ایسا کی دی کرو سنتے جو راندے ہو تو میں بھی تو دسو۔ تو اشہد اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ تشہد میں وحدہ لا شریک اللہ پڑھنا لازم ہے۔ تو اللہ جو وحدہ لا شریک ہے اس کا کس کس چیز میں کوئی شریک نہیں؟ علماء نے اس کی تفصیل میں جا کر وضاحتیں کی۔ اس کی کسی صفت میں کوئی شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے صفات میں سے کسی صفت میں کوئی شریک ہے، نہ اس کے افعال اور اختیارات میں سے کوئی اس کا شریک ہے، اور نہ اس کے الہ معبود برحق ہونے میں کوئی اس کا شریک ہے۔ مکمل طور پر شرک سے بیزاری۔ اس بحث میں آ کر جب میں توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خالق ہونے میں بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے یا کوئی اس کا شریک ہے، اور رازق ہونے میں جتنا رزق تیرے پاس ہے کس نے دیا ہے؟ لیکن اس مسئلے کو کیسے حل کرو گے؟ آپ کو تو سب سے پہلا دودھ پیدا ہونے کے بعد، ولادت کے بعد پہلا دودھ کس نے پلایا؟ جی اماں نے پلایا۔ اس دودھ کا رازق کون؟ ماں نہیں؟ بولو وہی آدھی گھڑی ہوتی ہے میں بتری دھارا نہ بخشے سا آدھی نا ماں کہیں گے میں بتری دھارا ہوں ڈس۔ اب پھر اس مسئلے کو حل کر، ماں دودھ کی رازق ہے یا اللہ دودھ کا؟
وہ کون ہے جس نے ماں کے سینے میں دودھ کی نہریں بنائی ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ جو کوئی درمیان میں اللہ نے کسی کا کردار رکھا ہے اس کا احسان ہے، اس کردار میں وہ محسن ہے۔ جیسے ماں اپنی اولاد کی دودھ پلانے والی محسن ہے، باپ بھی اپنی اولاد کے لیے محسن ہے، لیکن پھر بھی رازق کون ہے؟ ماں کہے میں تیری رازق ہوں اور اپنے آپ کو اللہ کی جگہ مانے، یا کوئی ماں کو رازق مانے بجائے اللہ کے یا اللہ جیسا، اس نقطے کو سمجھنا ہے۔ بحث الفاظ کی نہیں، بحث مفاہیم کی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ رازق وہ ہے جس نے سارا نظام بنا کے ہمارے رزق کو ہمارے لیے بنایا ہے۔ اب بتائیے نظام کس نے بنایا؟ ماں کو کس نے بنایا؟ ماں کا سینہ کس نے بنایا؟ سینے میں تیرے اس کے پیٹ کے آنے کے بعد دودھ کی نہریں کس نے بنائی؟ کیا عجیب سسٹم ہے۔ ادھر سے بچہ یا بچی پیٹ میں اس کا وجود شروع ہوتا ہے، ادھر سے ماں کے سینے میں دودھ شروع ہو جاتا ہے، بننا شروع ہو جاتا ہے۔ فیکٹری اپنا کام کرنا نظر آندی پئی ہے، سمجھ آندی پئی ہے بات۔ ماں کے سینے میں دودھ بنانے والی فیکٹری کام شروع کر دیتی ہے اس وقت جب ماں کے پیٹ میں رحم میں کوئی بچہ یا بچی اپنی زندگی کا آغاز کرتا ہے۔ ادھر ماں کے رحم میں کس نے اس کو آغاز زندگی بخشا؟ اللہ نے۔ ادھر سینے میں کس نے اس دودھ کی فیکٹری کو چلایا؟ اس کو رازق کہتے ہیں۔ کوئی درمیان میں اگر کوئی واسطہ یا وسیلہ ہے تو پھر سیدھی سی بات ہے، زمین ہماری گندم کے لیے وسیلہ ہے، ہوا ہمارے لیے وسیلہ ہے، سورج کی روشنی ہمارے لیے وسیلہ ہے، ہزار ہاں اور مزدور ہمارے لیے وسیلہ ہے، کتنے مزارع ہمارے لیے وسیلہ ہیں، کتنے ٹھیکیدار ہمارے لیے وسیلہ ہیں، کتنے دکاندار۔ یہ جو ہنشی مائی دکانہ نہ ہوئے نا مطلب جی کچھ بیٹھے ہو، واضح ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں تو دکاندار بھی اس میں وسیلہ بن رہا ہے یا نہیں؟ وہ لے آتے ہیں ہم تک پہنچاتے ہیں، پیسے لیتے ہیں ہمیں دے دیتے ہیں، اور اس طرح خلاصہ یہ ہے کہ یہ ایک سسٹم ہے جو تیرے رب نے بنایا ہے۔ اصل خالق یا رازق وہ ہے جو اس سسٹم کا خالق ہے، جو اس نظام کا بنانے اور چلانے والا ہے۔ اگر کسی کو سمجھ آئی ہے تو بآواز بلند سمجھ۔ اب یہاں آ کے سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس سسٹم کے بنانے میں یا اس سسٹم کے چلانے میں اللہ نے کسی کو شریک قرار دیا؟ جو اصل یہاں ہمارے ہاں پریشان کن مرحلہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم اس نقطے پہ پہنچتے ہیں کہ 14 معصومین کا کردار اس باب میں کیا ہے، تو جو خلق و رزق کے باب میں 14 معصومین کا کردار کیا ہے؟ کیا ان کو اللہ نے کوئی ڈیوٹی ایسی دی ہے کہ تجھ تک رزق پہنچائیں؟ ہم ذرا ٹھڈے دی گئے ہو۔ حالانکہ یہ بات حق ہے کہ وعزتی وجلالی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، جس کا خلاصہ یہ ہے یہ ساری کائنات اگر میں نے پیدا کی ہے تو فقط اور فقط ان 5 کی محبت میں جو زہرا کی چادر کے نیچے۔
پیدا کس نے کی ہے؟ سماء مبنیہ، ارض مطفیہ، شمس مضیہ، قمر منیرہ، یہ ساری چیزیں کس نے خلق کی ہیں؟ ان کا سسٹم اور نظام کس نے بنایا ہے؟ کن کی محبت میں؟ بولو، پنجتن، یا انہیں 12-14 کے لفظ سے آپ تعبیر کر دیں تو اس میں کوئی بات نہیں ہے، ہم پنجتن کو بھی 12-14 کو بھی برابر مانتے ہیں اس موضوع میں۔ محمد مصطفیٰ ہوں، علی مرتضیٰ ہوں، فاطمہ زہرا ہوں، حسن مجتبیٰ ہوں، حسین شہید کربلا ہوں، یا امام زین العابدین ہوں، یا امام باقر، یا امام صادق، یا امام قاسم، یا امام رضا، یا امام تقی، نقی، حسن عسکری اور مولا امام زمان، سارے ہی اس باب میں حیثیت رکھتے ہیں یا نہیں؟ سب کی محبت مطلوب ہے یا نہیں؟ سبھی محبوب خدا ہیں یا نہیں؟ سب کے لیے اللہ نے کائنات خلق کی ہے، ان کی محبت میں خلق کی ہے، لیکن خالق کون ہے؟ خالق کون ہے؟ اب جو کردار جس کا اللہ نے رکھا ہے وہی مانو گے تو مومن، اور اگر اس کردار کو من گھڑت بنا لو گے تو نہیں۔ باپ کا کردار باپ کا ہے، ماں کا کردار ماں کا ہے، دادا کا کردار دادا کا ہے، دادی کا کردار دادی کا ہے، دائی کا کردار دائی کا ہے، تو جو ہو رہی ہے، امام کا کردار امام کا ہے، نبی کا شان نبی کی ہے، سید الانبیاء کی سب سے افضل ہے، 14 معصومین سب سے افضل و برتر ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ان کی ڈیوٹی یہ لگائی ہے جو ڈیوٹی تیری ماں کی لگائی ہے۔ ماں کی کیا ڈیوٹی تھی؟ اس کے سینے میں اللہ نے دودھ پیدا کر دیا، اب اس کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وہ دودھ پلائے، وہ دودھ پلائے، باپ بیٹے کے یا بیٹی کے منہ میں دودھ دے اور وہ اس دودھ کو چوسے، اس سے اس کا رزق بنے، اس کی جان میں جو اس کا اثر ہے وہ مرتب ہو۔ تو خیر میرے محترم دوستوں، میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، رازق بھی اللہ ہے، خالق بھی اللہ ہے، اور اللہ کا ان کمالات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ کچھ تھوڑا سا دھوکہ دینے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، یہی دھوکہ کھایا تھا عیسائیوں نے۔ میں پھر متوجہ کرتا ہوں، جب تک حضرت عیسیٰ رہے انہوں نے اپنی قوم کو صحیح تعلیم دیا۔ حضرت عیسیٰ نے نہ کہا کہ میں کوئی معبود ہوں، میں کوئی رب ہوں، میں کوئی لائق عبادت ہوں، یہ نہ کہا، جس کی وضاحت خود قرآن کر رہا ہے کہ اللہ حضرت عیسیٰ سے پوچھ رہا ہے، یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین، اے عیسیٰ ابن مریم تو نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ میری عبادت کرو، میری ماں کی عبادت کرو؟ جواب میں حضرت عیسیٰ کہتے ہیں، اے اللہ تو خود بہتر جانتا ہے، جتنا عرصہ تو نے مجھے ان کے درمیان رکھا تھا میں تو تیری شان کو بیان کرتا تھا، میں تیری نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی۔ اب آپ غور فرمائیے، یہ بات کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، یہ حضرت عیسیٰ کے آسمان کی طرف اٹھا لیے جانے کے بعد عقیدہ بنا یا ان کی اپنی زندگی میں بنا؟ جی، انہیں اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا، جو اللہ کی اپنی حکمت تھی، مسئلہ تھی، میں اگلے دن بھی عرض کر رہا تھا، انہیں آسمان پہ اٹھا لیا، وہ بھی منتظر ہو گئے، جس کو پردہ غیبت میں بھیج دیا وہ بھی منتظر ہو گیا، آپ بھی اس منتظر کے منتظر، اور وہ آسمانوں میں بیٹھا ہوا حضرت عیسیٰ بھی اس منتظر کا منتظر۔ جب یہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہوں گی اور اللہ ظہور مولا کا فیصلہ کرے گا، ادھر سے مولا پردہ غیبت سے باہر آ جائیں گے، ادھر سے آسمان والے حضرت عیسیٰ نازل ہو جائیں گے، آگے آگے آپ کا امام ہوگا، پیچھے پیچھے حضرت عیسیٰ۔ عجیب لوگ کہتے ہیں جی کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی امام کسی نبی سے افضل ہو؟ اسی جملے میں خود بہت سمجھ آ رہا ہے کہ آپ کے امام حضرت عیسیٰ نبی سے افضل ہیں، تو آ کے حضرت عیسیٰ ان کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں۔
کیا حضرت عیسیٰ آئیں گے تو مولا کی بیعت کریں گے یا نہیں؟ اور پھر بیعت کرنے کا مطلب کیا ہوگا؟ حکم کس کا چلے گا؟ امام زمان کا چلے گا۔ تو افضل کون ہوئے؟ امام علیہ السلام ہوا۔ یہ تو کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن پھر بھی اپنے مقام پر غور کیجئے، حضرت عیسیٰ کا ابن اللہ ہونا یا حضرت عیسیٰ کا معبود اور الہ ہونا، یہ عقیدہ حضرت عیسیٰ کے اٹھائے جانے کے بعد بنا یا ان کی زندگی میں بنا؟ کس نے بنایا؟ بننا والے چھوٹے چھوٹے نہیں، پیر سیاں بڑے بڑے، یعنی ان کے اپنے علماء، ان کے پادری، ان کے مذہب کے رہنما، انہوں نے یہ چکر چلا۔ اچھا یہاں ایک نقطہ اور بھی عرض کر کے بات کو ختم کر دوں، یہ جو کچھ انہوں نے کیا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، حضرت عیسیٰ کو معبود بنا لیا، لائق عبادت بنا لیا، یہ حضرت عیسیٰ سے محبت کرتے ہوئے کیا یا حضرت عیسیٰ سے دشمنی کرتے ہوئے؟ جی محبت 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 اتنی آگے بڑھائی کہ اللہ کا بیٹا ہے، اتنی محبت بڑھائی کہ خود معبود ہے، لائق عبادت ہے۔ محبت کی وجہ سے انہوں نے یہ من گھڑت افسانے بنائے۔ بس معلوم ہوا اگر محبت بھی حد سے نکل جائے، پتہ نہیں کیا سمجھے یہ نہیں، محبت بھی اگر حدود سے نکل جائے تو بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ مشرک ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے مولا علی نے فرمایا ہلک فی رجلان محب غال و مبغض قال ولا ذنب علی، میری وجہ سے دو قسم کے لوگ ہلاکت کا شکار ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ ایک محبت میں غالی بننے والا، یعنی محبت میں حد سے نکلنے والا، اور ایک بغض میں قالی بننے والا۔ اب بتا، اسی نقطے پہ رک جا اور بتا، اگر شیطان خبیث ہم آل محمد کے ماننے والوں کو گمراہ کرنا چاہے تو محبت کی بنیاد پر گمراہ کرے گا یا ہمارے اندر بغض پیدا کر کے گمراہ کرے گا؟ یعنی کیا وہ ہمیں آل محمد کا دشمن بنائے گا یا ہمیں آل محمد کا ایسا محب بنائے گا کہ جو غالی قسم کا محب ہو؟ اور کیا اس قسم کی حرکت آپ کے زمانے میں کہیں نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ آپ مجھ سے زیادہ اپنے عوام میں رہتے ہیں، مجھ سے زیادہ دوسروں کی خطابتیں اور تقریریں سنتے رہتے ہیں، اور آج کل تو ماشاءاللہ آپ کے جیب میں ہر کوئی بھرا ہوا ہے، منجن دی لوڑ ہی کوئی نہیں، جی کو جیبے چے مزہ آئے۔ جس کی تقریر میں غلب ہو اس کو تو خوب سن، ایک مرتبہ سن، 2 مرتبہ سن، 10 مرتبہ سن، 20 مرتبہ سن، تیرے اندر اگر اپنے عقیدے کی پختگی نہیں ہے تو یاد رکھ یہ قطرہ قطرہ بالآخر تیری زمین کو بھی متاثر کرے گا، تیری سوچیں بھی متاثر ہو جائیں گی، اور کچھ دنوں کے بعد تیرے اندر بھی شرک کا بیج کاشت ہونا شروع ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے، اس کا کوئی علاج ہونا چاہیے یا نہیں؟ کہاں؟ مجلس میں ہونا چاہیے یا مسجد میں؟ اس لیے کہ چونکہ انہوں نے مجالس کو استعمال کرنا شروع کیا اس مقصد کے لیے، اور اس پر وہ مجلس حسین کی مہر لگاتے ہیں، حسینیت کی مہر لگاتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اس کے لیے وہ مہریں لگا کے استعمال کر رہے ہیں۔ کم اوکھ ہے وہ کرنا پوند ہے، مندے ہی کھاؤنے پوند ہے، گالیاں بھی کھانی پڑتی ہیں، گولیاں بھی لگ سکتی ہیں، اس میں کوئی، لیکن پھر بھی میرے عزیز مہربان سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں نے کس کی جان کو خریدا ہے؟ مومن ہو سی تو جان بکسی، اگر اس کے پاس پہلے ایمان ہی گڑبڑ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے کئی بھائی شہد آواز بلند صلی ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ،
اے جنت کے عاشقوں، جنت تمہارے لیے سستی ہے بشرطے کہ تم مومن ہو کہ اپنی جان اور مال اللہ کے پاس بھیج دو۔ اپنے مومن ہونے میں بھی کوئی کمی نہ لاؤ اور اللہ کے پاس اپنا مال اور جان بیچنے والے نیت میں بھی کوئی کمزوری نہ لاؤ۔ بل عجیب گالے اللہ نہیں آتا سارا میں کو دے دو، وہ کہتا ہے باقی سر اپنے پاس رکھ، اتنا فلاں غریب کو دے دے، اتنا فلاں مسکین کو دے دے، اتنا فلاں مسجد کو دے، اتنا فلاں امام بارگاہ کو دے دے، اتنا فلاں مدرسے کو دے دے، اتنا امام کو دے دے، اتنا سادات کو دے دے، بس ان کو اتنا دے دے، باقی آپ ہی کھاؤ۔ مجھے یہ بتائیے کہ زکوٰۃ زیادہ ہوتی ہے یا جو بچ جاتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے؟ جو آپ کے پاس رہ جاتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے یا جو زکوٰۃ کے نام پر چلی جاتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے؟ مثلا 100 من آپ کی گندم ہوئی، اس میں سے زکوٰۃ کتنی ہوگی؟ پیر مشتاق چاہتی گندم ہے جو اعتبار میں مسئلے سے بھی 100 جھائی مار بھائی یہ جو کھڑا گالے بیٹھے ہو تو دسو جن کی گندم اپنی زمین میں ہوتی ہے 100 من گندم میں سے کتنی من زکوٰۃ ہوتی ہے؟ جی والی ڈھائی نہیں پیرا 20واں حصہ یا 10واں حصہ یا 20واں حصہ، ہاں ایک راستہ نکل سکتا ہے، اور وہ یہ کہ اگر 5.5 من تیرا خرچہ لگ گئے تو جو علماء خرچے کو مستثنا کرنے کی اجازت دیتے ہیں ان کے تحت پھر آپ کے لیے 2.5 من ہو جائے گی، لیکن جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ 20واں حصہ زکوٰۃ ہے یا 10واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ 100 کا 10واں کتنا ہوتا ہے؟ 10 من۔ 100 کا 20واں حصہ، کوئی حساب کتاب میں غلط کہنا بیٹھا یہ ٹھیک ہے بیٹھا اور تو میں بھلا بیٹھا ہوں۔ 100 کو 20 پہ تقسیم کرو کتنا آئے گا؟ 5۔ 100 کو 10 پہ تقسیم کرو کتنا آ گیا؟ 10۔ پس یا 5 من یا 10 من، باقی کتنی بچے؟ 95 من یا 90 من۔ اللہ کہتا ہے 95 90 اپنے پاس رکھ، وہ 5 یا 10 من میرے کہنے کے مطابق وہاں دے دے جہاں تیرے اپنے ہی رہتے ہیں، تیرے اپنی قوم کے لوگ ہیں، تیری اپنی خاندان کے لوگ ہیں، تیرے اپنے خون کے لوگ ہیں، تیرے اپنے پیارے ہیں، تو میرے نام پر ان کو دے دے، پھر دیکھ میں تیرا مقروض ہو گیا اور جو بدلے میں دوں گا وہ میں بہتر جانتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ۔ نعرہ حیدری، اللہم صلی اللہ علیہ۔ اللہ زکوٰۃ دینے کو بھی قرضہ کہتا ہے، خمس لینے کو بھی قرضہ کہتا ہے، فطرہ ادا کرنے کو بھی قرضہ کہتا ہے، اور کفارہ ادا کرنے کو بھی۔ بیٹے ہو جو بھی مال فقراء و مساکین حق جن کو دینا ہوتا ہے اللہ اپنے قانون شریعت کے مطابق دلواتا ہے، اور دلوا کے کہتا ہے تو میرا قرض خواہ میں تیرا مقروض، اب میں تجھے کتنا دوں گا وہ میں بہتر جانتا ہوں۔ آخر میں کہتا ہے اضعافا کثیرہ، اتنا دوں گا جس کی کثرت کا مجھے علم ہے، تو اس کا حساب ہی نہیں کر سکتا۔ اور جنت ہے ہی اضعافا کثیرہ۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو آؤ تھوڑا سا شیطان کے ساتھ یہ جنگ لڑو کہ شیطان تیرے دل میں تیری جان اور تیرے مال کی ایسی محبت پیدا کرنا چاہے گا کہ جس کے ساتھ وہ تیری جان اور مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے رکاوٹ ڈالے۔ تو اپنی جان اور مال کے ساتھ اتنی محبت پیدا نہ کر کہ تیری زکوٰۃ بھی نہ نکلے، خمس بھی نہ نکلے، کوئی راہ خدا میں کچھ بھی خرچ نہ ہو، اور تو اس کو اپنا ذخیرہ کرے۔ اگر ایسا کرتا ہے پھر تیرے لیے جنت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ جنت کس کے لیے ہے؟ جس نے اپنی جان اور مال اللہ کے پاس بیچ دیا ہو۔ جو بیچنے والے بیٹھے ہیں باواز بلند صلوات۔ مولا علی نے اپنی جان بیچ دی تھی یا نہیں؟
جی بیچ دی تھی، اور مولا علی کی اولاد نے فقط بیٹوں نے یا بیٹیوں نے بھی؟ اب ذرا غور کر، آج کل کی جو مجالس ہو رہی ہیں ان میں جو چیز قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ بیٹوں نے کیسے جان بیچ دی اور بیٹیوں نے کیسے جان بیچ دی۔ غور کیجئے اور خوب غور کیجئے، چونکہ بکی ہوئی تھیں اللہ کے لیے، کسی نے کوئی معمولی سی سستی نہیں کی جب مولا حسین نے انہیں اپنے ساتھ جانے کے لیے تیار کیا۔ مدینہ منورہ سے جب نکل رہی تھیں تو جانتی تھیں اس کو جان دینے جا رہی ہیں جس کے پاس ہماری جان بک چکی ہے، اس کو دینے جا رہی ہیں جس کے پاس ہمارا مال بک چکا ہے، اولاد بک چکی ہے، ہماری تو کوئی شے ہے نہیں، جو کچھ ہے ہم اللہ کو دے چکی ہوئی ہیں، اب جہاں اللہ چاہے گا اس کو صرف کرے گا۔ اب مجھے بتا کتنا بلند ہے دختر زہرا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا ایمان، اور کس قدر اعلیٰ ان کی ہے عقیدت اپنے اللہ کے ساتھ، کہ کیا کیا ظلم ہوا لیکن بی بی نے کیسے کیسے صبر کیا اور کیسے کیسے اسے برداشت کیا۔ میرے دوستو، اگر کوئی عام سی خاتون ہوتی تو پہلے ہی مدینے میں رک جاتی اور کہتی میں ایسی طرف جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن خدا جانے میں کبھی کبھی یہ سب سوچتا ہوں، آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ وہ وقت حسین مولا کے لیے بھی بڑا تلخ تھا، جب زینب کبریٰ جیسی بی بی اپنا گھر چھوڑ کر پورے پردے میں لپٹی ہوئی اس اونٹ کی طرف جا رہی تھی جس میں اس نے سوار ہو کر دراصل کربلا کا سفر کرنا تھا۔ میرے عزیز دوست، ذرا بتا تو صحیح، ایک ایک قدم قلب حسین کو کتنا مجروح کر رہا تھا، ایک ایک کتنا مجروح کر رہا تھا مولا کے دل کو۔ کیوں؟ علم رکھتے تھے نا، جانتے تھے نا، نہ جانتے ہوتے تو شاید کوئی اور بات ہوتی۔ ہمیں اگر پتہ نہ ہو نا کہ ہم جدھر جا رہے ہیں آگے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے تو ہمارے قلبوں میں کوئی لغزش نہیں آتی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن یہ تو وہ مولا ہے جس کو پتہ ہے کہ اس بی بی کے ساتھ ہونا کیا کیا ہے، اس بیویوں کے ساتھ کیا کیا سلوک ہونا ہے۔ یہی تو وجہ ہے میں پڑھا کرتا ہوں، وہ وقت بھی بڑا تلخ تھا جب بی بی زینب کبریٰ نے حضرت امیر المومنین کی شہادت کے آخری لمحات میں جب روح علی پرواز کرنے کے قریب تھا اور حضرت امیر المومنین نے کہا تھا آؤ میرے قریبیوں مجھ سے الوداع کر لو، آؤ میرے اقارب مجھ سے الوداع کر لو، تو لگ گئی ایک صف بھرا گھر تھا مولا علی کا، بیٹے تھے، بیٹیاں تھیں، پوتے تھے، پوتیاں تھیں، نواسے تھے، نواسیاں تھیں، خاندان بنی ہاشم کے کثیر افراد کوفے میں موجود تھے، اور علی رخت سفر باندھ رہے تھے، روح کے پرواز ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ سنا کرتے ہیں نا آپ کہ تلوار کا زخم، زہر آلود تلوار کا اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ علی کا چہرہ اس پٹی سے بھی زیادہ زرد ہو گیا تھا جو مولا کے زخم پر بندھی ہوئی تھی۔ راوی کہتا ہے میں جو ملاقات کے لیے بڑی مشکل سے اجازت لی اور اندر گیا تو میں نے چہرے حیدر کا یہ منظر دیکھا کہ ماتھے پہ آپ کے پٹی بندھی ہوئی تھی، پٹی کا رنگ زرد تھا، لیکن علی کا چہرہ اس پٹی کی زردی سے بھی زیادہ تھا۔ شیر خدا جب اس کیفیت میں تھے تو کہنے لگے آؤ میرے عزیزو مجھ سے الوداع کر لو، مجھ سے آخری الوداع کر لو۔ اس الوداع کے درمیان آئی ہے حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، بڑی بیٹی مولا علی کی۔ عزاداروں کتنی محبت ہے علی کو زینب سے، تو اور میں کیا جانتے ہیں، علی کو پتا ہے نا کہ زینب نے میرے نانے کے دین مولا کے دین کے لیے کیا 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 قربانیاں دے دی ہے۔ اس لیے آئی ہے بی بی، علی نے دیکھا حضرت زینب کبریٰ کا ہاتھ پکڑا، اپنے سینے پہ رکھا
اور جی بھر کے رو رہے. اب مجھے بتاؤ کہ جب بابا علی رو رہے ہو تو بی بی زینب کبریٰ خاموش کھڑی رہی تھی. جب وہ رو رہے تھے تو بی بی نے بھی رونا شروع کر دیا. اس روتے ہوئے ماحول میں بی بی عرض کرتی ہے بابا اگر اجازت ہو تو ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. کہا کہو بیٹی کیا سوال کرنا چاہتی ہو. اب جو روایت کہتی ہے وہ یہ ہے کہ بی بی نے حوالہ دیا بابا وہ جو بی بی ام ایمن ہے نا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے بی بی ام ایمن ایک عظیم خاتون ہے جس کو رسول اکرم کے بہت سارے راز معلوم تھے. رازدان رسالت تھی حضرت ام ایمن، جنتی خواتین میں سے ہے. تو حضرت زینب کبریٰ کہتی ہیں میں بی بی ام ایمن سے کے پاس بیٹھی رہتی ہوں، انہوں نے مجھے کچھ روایات سنائی ہیں اور کچھ باتیں بتائی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں ام ایمن کے کہنے کے مطابق کیا مجھے دوبارہ اس کوفہ میں آنا ہے؟ کیا اس کوفہ میں مجھے ایک مرتبہ پھر آنا ہوگا؟ اب بتا. بی بی نے پوچھا بابا نے کیا سمجھا، علی حیدر کرار نے کیا سمجھا، سمجھ رہے ہیں پہلے ہی جانتے ہیں. لیکن جب پوچھ لیا تو حضرت علی روئے، سخت روئے، لیکن یہی کچھ کہہ کے چپ کر گئے. بیٹی صبرن صبرن صبرن، بیٹی آنا بھی ضروری ہے اور مصائب پہ صبر کرنا بھی ضروری ہے. بیٹی صبر کرنا صبر کرنا صبر کرنا. اب بتائیے ہم تک تو روایت کے یہ الفاظ پہنچ سکتے ہیں نا، اب اندر علی کے سینے میں کیا کیفیت ہے، علی حیدر کرار کے قلب میں اس وقت کیا کیفیت ہے جب وہ دنیا کو چھوڑنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اس عالم سے رخت سفر باندھ رہے ہیں. اب میں کیا کہوں، علی کے ذہن میں ہے نا یہ بات کہ وہ کون کون سے مصائب ہوں گے جن پر میں صبر کرنے کی بات کر رہا ہوں. اب آپ خود ہی اپنے ذہن میں یہ منظر بنائیے کہ کس کس مصیبت کی طرف علی اشارہ کر رہے ہیں اور کس کس مصیبت پر زینب کبریٰ نے صبر کرنا ہے. کیا یہ مصیبت کوئی کم ہے کہ مدینہ چھوڑا ہے تو کس حال میں، کربلا چھوڑی ہے تو کس حال میں. اسی دختر زہرا نے جب مدینہ چھوڑا ہے تو کیا منظر تھا، فقط نانے کا روزہ چھوڑ رہی تھی. جیسے ابھی آپ مولانا سے سن رہے تھے کہ کوئی زائر اگر زیارت کر کے فارغ ہوتا ہے اور چھوڑتا ہے مدینہ تو گنبد خضرا کی طرف مڑ مڑ کے دیکھتا رہتا ہے، آنسو روتے رہتے ہیں. اور آپ سارے زائرین ہیں الحمدللہ، جو نہیں ہیں اللہ انہیں بھی زیارت نصیب فرمائے، گنبد پیغمبر کو دیکھ کر روتا رہتا ہے. اس وقت تک روتا ہے جب تک گنبد آنکھوں سے غائب نہیں ہو جاتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں اے زینب کبریٰ، گنبد خضرا چھوڑ کے سامنے رونا یہ کچھ اور ہے. اس لاش کو تھا، اس لاش کو دیکھنا جو سامنے دھوپ پہ پڑی ہوئی ہے. کتنا سخت ہے دختر زہرا کے لیے، خود کس حال میں ہے اور بھائی کا جنازہ کس حال میں ہے. میں کیسی اس کی تصویر کشی کر سکتا ہوں. رزو صدرہ بزہر، اتنے گھوڑے دوڑے اتنے گھوڑے دوڑے. میں کہتا ہوں او ظالم گھوڑے دوڑانے والو، پہلے بھی تم نے کوئی حسین کے بدن اطہر کا کوئی معمولی حال تو نہیں کیا ہے. کتنے زخم تھے تیرے مولا کے بدن پر، کتنی تلواریں، کتنے نیزے، کتنے تیر، کتنے پتھر، ایک نشانہ اور ہزاروں نشانہ مارنے والے. جب کبھی منظر مقتل امام حسین سامنے آتا ہے، اللہ جانے آخری مراحل میں یہ منظر ہو گیا تھا کہ حسین ہل نہ سکتے تھے اور درندے آ کے ٹوٹ پڑے. جس کے ہاتھ میں عصا تھا اس نے عصا مارا، جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا، جس کے ہاتھ میں تلوار تھی اس نے تلوار ماری. اب بتا، ایک نشانہ ہو اور درندے نشانہ بنا رہے ہو اور بہنیں یہ منظر دیکھ رہی ہیں.
بہنیں یہ منظر دیکھ رہی ہو، پہلے ہی کوئی مولا کا بدن معمولی زخموں سے چورا چور نہ تھا۔ والد کریم کبھی کبھی یوں پڑھتے تھے، فرماتے تھے ہم نے بعض کتابوں میں پڑھا ہے کوئی لکھتا ہے اتنے 100 زخم، کوئی لکھتا ہے اتنے زخم، کوئی لکھتا ہے اتنے زخم، اتنے تلواروں کے زخم، اتنے نیزوں کے زخم، اتنے تیروں کے زخم، اتنے پتھروں کے زخم، لیکن قبلہ مرحوم بالآخر یہ کہہ کے رو پڑتے تھے یہ گنو گے تو اس کے زخم گنو گے نا جسے بدن پر ایک مرتبہ زخم لگا ہو، اس کے زخموں کی تعداد کیسے گنو گے جس کے زخموں میں زخم لگے ہو، نیزوں میں تیر لگے ہو، تیروں میں تیر لگے ہو، پتھروں پہ ڈنڈے لگے ہو، عصاؤں پہ پتھر لگے ہو، ایسے زخمی کے بدن کے زخم گننے کی کیسے تمہیں طاقت ملے گی؟ لیکن بات یہاں تو ختم نہ ہوئی نا، زخم تھے۔ میں کہا کرتا ہوں اے شبر ملعون، اگر تو خنجر نہ چلاتا تو اسے کتنی دیر زندہ رہے؟ اتنے زخم اور اتنا خون بہ گیا تھا۔ آپ خود دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں اس کی موت یقینی ہو گئی ہے کہ اس کا خون اتنا بہ چکا ہے کہ اس کے بعد اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی۔ اب بتا، جس کے اندر بھی زخم، جس کے باہر بھی زخم، جس کے اندر علی اکبر کا زخم، جس کے اندر علی اصغر کا زخم، جس کے اندر عباس کا زخم، اور جس کے بدن پر تیروں تلواروں نیزوں کے زخم، اتنے زخموں کو کیسے برداشت کرے؟ اے ظالمو، اے ظالمو، اگر تم تھوڑی دیر نہ کرتے وہ قتل کا اقدام تو یقیناً زہرا کا لال خود ہی انہی زخموں سے شہید ہو جاتے جو آپ کے بدن کو لگے تھے۔ لیکن چونکہ ملعون کچھ ایسے خبیث تھے، کہتے تھے دیر مت کرو، دیر مت کرو، کیوں دیر کر رہے ہو، جلدی سے کام تمام کرو۔ یہی وجہ ہے کہ پھر خنجر لے کے اتر گئے اور انہیں سر کو تن سے جدا کر دیا۔ جب سر تن سے جدا ہو گیا، اب پڑا تھا لاشیں سر بریدہ اور بدن زخمی، جو قدم تاک جس کا زخم تھا۔ لیکن پھر ان ظالموں کا کینہ تمام نہ ہوا۔ عمر ابن سعد باہر نکلا، ہاتھ میں ابن زیاد کا خط تھا اور کہتا تھا یہ ابن زیاد نے اس خط میں لکھا ہے میں نے قسم کھائی ہے، میں نے قسم کھائی ہے کہ جب حسین کو قتل کروا دوں گا تو اس کے بدن کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پروان کروا۔ اے ابن زیاد کو امیر ماننے والوں، تمہارے امیر کا حکم ہے، تم میں سے کون ہے جو اپنے امیر کے حکم پر عمل کرنے کے لیے آگے بڑھے؟ اللہ جانے کیسے خبیث تھے کہ اس لاشیں سر بریدہ کو جو پہلے ہی زخموں سے چور تھا اب پامال کرنے کے لیے نکلے۔ اور یہ جملہ تو اور سخت ہے نا کہ انہوں نے گھوڑوں کی سنبوں کو تازہ نعرے لگائی ہوئی تھی، سنبوں میں تازہ نعرے لگائی ہوئی تھی۔ اب جو گھوڑے دوڑے، اور اگر اس روایت کو بھی سامنے رکھ لیا جائے کہ کئی بدبخت ایسے تھے جب گھوڑا لاش پر آ جاتا تھا تو پھر تیزی سے دوڑا کے آگے نہ بڑھ جاتا تھا بلکہ روک کے کبھی آگے بڑھاتا تھا، کبھی پیچھے، کبھی آگے بڑھاتا تھا، کبھی پیچھے جاتا تھا۔ اب بتا زہرا کے لال کے بدلے اطہر کا کیا حال ہو گیا ہوگا؟ اور یہ منظر کسی مخفی مقام پہ نہیں ہوا، بہنیں دیکھتی رہی، بیٹیاں دیکھتی رہی، بیویاں دیکھتی رہی، اور یہ منظر ہوتا رہا۔ اور جب بیویوں کو رسیوں میں باندھ دیا گیا اور کوفہ کا قیدی بنا کے لے جانے لگے، اب بتا ان بہنوں کے جگر پہ کیا گزری ہے، کہاں کہاں زخم، کتنے ظلم۔ لیکن اب ذرا مولا امیر المومنین کے اس جملے کا وزن کر بیٹی، صبر صبر صبر، بیٹی صبر کرو، صبر کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا۔ بس میں یہی کہوں گا اے دختر زہرا تیرے صبروں کو سلام، اے رسول کی بیٹیوں تمہارے صبروں کو سلام، اے رسول کے وارثوں
تمہارے صبروں کو سلام، ان آپ کے اس صبر کے نتیجے میں دین زندہ ہے اور انشاءاللہ زندہ رہے گا۔ خداوندہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید آپ کے بزرگان کے لیے، بانیان کے بزرگان کے لیے، کل مومنین اور مومنات۔